بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 37 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب قیام شہر رمضان یہ پڑھیں گے، یعنی اس میں تراویح سے متعلقہ احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ یستحب ان یجتمع الناس فی شہر رمضان بعد العشاء فیصلی بہم امامہم 5 تراویحات فی کل تراویحۃ تسلیمتان ویجلس بین کل تراویحتین مقدار تراویحۃ ثم یوتر بہم ولا یصلی الوتر بجماعت فی غیر شہر رمضان۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مستحب ہے کہ لوگ جمع ہوں رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد اور امام نماز پڑھائے ان کو 5 تراویح، ہر تراویح میں 2 مرتبہ سلام ہو، اور بیٹھے ہر 2 تراویحوں کے درمیان 1 تراویح کی مقدار، اور پھر وطر پڑھائے ان کو، اور وطر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائے گا رمضان کے مہینے کے علاوہ میں۔ یا اس طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، نہیں وطر کو پڑھایا جائے گا، کہ وطر کو آپ فائل بنا دیں، یہ بھی درست ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے رمضان کے مہینے میں جو قیام کیا جاتا ہے اس کے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ویسے تو یہ نفلی نماز ہی ہوتی ہے، لیکن اس نماز میں اور دیگر نفلی نمازوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق ایک تو یہ ہے کہ جو دیگر نفلی نمازیں ہیں ان کے لیے وقت مقرر نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو نماز ہے اس کے لیے وقت مقرر ہے کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسرے اس کے اندر فرق یہ ہے کہ جو نفل نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تو اس سے مراد ہے تراویح کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھی تھی، اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو جماعت سے پڑھنا شروع کر دیا، تو اسی لیے جماعت سے پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ تو تراویح یہ خود بھی سنت عمل ہے، سنت موقدہ عمل ہے، پھر اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مسنون ہے، اور اس میں 1 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرنا یہ بھی الگ سے سنت ہے۔ تو یہ ساری سنتوں کو کوشش کر کے جمع کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، انفرادی پڑھ لیتا ہے تو تب بھی درست ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ لوگ جمع ہو رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد، اور امام ان کو نماز پڑھائے 5 تراویح۔ ایک جو تراویح ہے وہ 4 رکعت کا ہوتا ہے، 4 رکعت کا ایک تراویح ہے، اور 5 تراویح پڑھانے ہیں، تو ٹوٹل اس نے 20 رکعتیں پڑھانی ہیں اس طریقے سے۔ اور یہ جو ایک تراویح پڑھائے گا، اس ایک تراویح کو 2 سلاموں کے ساتھ پڑھائے گا۔ 2 سلاموں کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت کے اوپر 1 مرتبہ دونوں طرف سلام پھیر دے گا، اور اس کے بعد دوبارہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، پھر وہ 2 رکعتیں مکمل ہوں گی تو دونوں طرف سلام پھیر دے گا۔ تو 2 سلاموں کا مطلب ہے 2 مرتبہ 2 سلام پھیرنا۔ تو یہ فرمایا کہ امام 5 تراویح پڑھائے گا، ہر تراویح کو 2 مرتبہ سلام کے ساتھ۔ مطلب آسان الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو 20 رکعت جو تراویح ہے اس کو 10 سلاموں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيحَةٍ، ہر 2 تراویحوں کے درمیان 1 تراویح کی مقدار بیٹھے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں 4 رکعت پر ہوگا 1 تراویح، اس کے بعد 4 رکعت پر ہوگا دوسرا تراویح، پھر 4 رکعت پر ہوگا تیسرا تراویح، اسی طریقے سے پھر 4 رکعت پر ہوگا چوتھا تراویح، پھر 4 رکعت پر ہوگا 5واں تراویح۔ تو یہ تراویحیں ہیں۔ تو یہ جو 2 تراویحیں ہیں نا، اس کے درمیان یہاں پر اس نے بیٹھنا ہے۔ کتنی مقدار میں بیٹھے گا؟ 1 تراویح کے برابر۔ بالفرض اس نے 4 رکعت نماز پڑھائی ہے، اس پہ لگیں 10 منٹ، پھر جو اگلی 4 رکعت نماز پڑھائی ہے اس پر لگیں 10 منٹ، ٹوٹل 20 منٹ ہو گئے نا۔ تو ان 20 منٹوں کے درمیان، یعنی جو 10 منٹ میں اس نے پہلے 4 رکعت نماز پڑھائی ہے، 1 تراویح پر 10 منٹ لگے نا، تو 2 تراویحوں کے درمیان، یعنی 1 تراویح پڑھانے کے بعد 10 منٹوں میں پھر 10 منٹ یہ بیٹھے، پھر دوسرا تراویح پڑھائے، پھر 10 منٹ بیٹھے، پھر تیسرا تراویح پڑھائے، پھر 10 منٹ بیٹھے، پھر چوتھا تراویح پڑھائے، پھر 10 منٹ بیٹھے اور پھر 5واں تراویح پڑھا دے۔ تو یہ اس طریقے سے کیا جائے گا، لیکن یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جو مقتدی ہیں ان کا خیال اور لحاظ کر کے اگر مقتدی اطمینان اور سکون سے بیٹھتے ہیں، مسجد کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں، پھر تو اچھی بات ہے، آپ اتنا وقت لگائیں۔ لیکن اگر مقتدی جلدی میں ہوتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ انتظار کروائیں، آپ مختصر سا بھی اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ امام بیٹھے گا 2 تراویحوں کے درمیان 1 تراویح کی مقدار، پھر ان کو وطر پڑھائے گا۔
اچھا اس میں ایک اور فرق ہے جیسا کہ آگے آ بھی رہا ہے کہ جو وطر ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہے، رمضان کے مہینے کے علاوہ وطر جماعت کے ساتھ یہ مشروع نہیں ہے۔ فرمایا کہ ولا یصلی الوتر بجماعت، اور یہ جو امام ہے یا پھر ولا یصلی الوتر اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو وطر کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا فی غیر شہر رمضان، صرف رمضان کے مہینے میں ہی جماعت کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ ہمارا قیام الشہر رمضان یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ صلاۃ الخوف کو شروع کریں گے۔